مدیہ فرقان پیشے کے اعتبار سے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، مگر ان کا کلینک روایتی طبی مراکز سے مختلف ہے۔ یہ کلینک خصوصی طور پر خواتین کی ذہنی صحت پر کام کرتا ہے، جہاں نفسیاتی مسائل کے علاج کے ساتھ ساتھ خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے مختلف ہنر بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، صرف کونسلنگ ہی کام نہیں ہے۔ یہ ہم ایک بندے کے مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس کے بیلیف سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، تو صرف کونسلنگ کر دینا یا میڈیسنز دے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم ان کو مصروف نہیں کریں گے، ہم ان کے گھر میں جا کے ان کے ماحول کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم ایک بندے پہ کام کر رہے ہیں تو ہم جب تک اس بندے کو ٹوٹلی چینج نہیں کرتے، اس کے بیلیف سسٹم پہ کام نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ اور جو بھی ہم کیس سٹارٹ کرتے ہیں، میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیپر آف نہیں کر پاتے، یا تو وہ پیشنٹ کو فیملی سپورٹ اتنی نہیں ملتی کہ وہ ریگولر سیشنز لے سکیں، یا پھر مریض پہ ہم وہ والا کوالٹی ٹائم اس کو دے کے وہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سیشنز کمپلیٹ کر کے بالکل سے ٹھیک ہو جائے۔ تو اس کے لیے میری یہی کوشش ہے کہ ہم ان کو مثبت مصروفیات میں مصروف رکھیں۔ میرے پاس جو ڈپریشن کی خواتین ہیں ان کو میں نے کروشیا اور نیٹنگ پہ لگایا، ان کو سلائی کڑھائی پہ لگایا، تو ان میں نے بہت زیادہ پازیٹیو چینج دیکھی۔ پھر میرے پاس کچھ ڈسیبل بچیاں بھی آتی ہیں جو سن نہیں سکتی یا جو بول نہیں سکتی، ان کو بھی ہم آرٹ اور کیلیگرافی سکھاتے ہیں، پینٹنگ سکھاتے ہیں، تو الحمدللہ ان کی بھی لائف سٹائل میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں، ان کے پیرنٹس بہت خوش ہیں ہم سے، اور وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ایک بینگ این ایجوکیٹڈ وومن، میں جب اس آرگنائزیشن کا حصہ بنی ہوں، اس کی یہ ریزن تھی کہ ڈپریشن جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی کا ایک پارٹ ہے، اس مرحلے سے ہر انسان نے گزرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ بہت ہی لو فیل کرتا ہے۔ اس آرگنائزیشن نے مجھے یہ سمجھایا کہ جو ہے میں اس ڈپریشن سے کس طرح نکلوں گی، ٹھیک ہے، انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے آپ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے آپ جو ہے جب آپ اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں کسی کام میں تو آپ کو مدد ملتی ہے کہ آپ اپنی سوچوں سے جو آپ کی اوور تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوپ کرنے میں آپ کی مدد ملتی ہے۔ اگر آپ گھر میں رہیں گے آپ اسٹک ہو کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک انوائرمنٹ میں آپ رہیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس چیز سے نکلنا۔ لیکن آپ اگر کسی ایسی پروفیشنل مطلب اس میں آئیں گے آرگنائزیشن میں جہاں پہ آپ کو یہ مدد دی جائے گی۔ تقریباً یہاں پر 1 سال ہو گیا ہے، یہ نیو سیشن میں جو کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی اس پہ ایز اے ٹیچر کا رول میں ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے اس ووکیشنل سینٹر کا مقصد یہاں پر خواتین اور نوجوان کو بااختیار بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے ووکیشنل سینٹر میں مختلف قسم کے ہنر سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ان میں یہ چیزیں نظر آئیں۔ تو ہمارے ٹریننگز پروگرامس میں سلائی کا، کپڑوں کی سلائی، کشیدہ کاری، اڈے کا کام، اور اس کے علاوہ پینٹنگ، فیبرک پینٹ، ریزن آرٹ، کیلیگرافی، پارلر، کوکنگ اور بیکنگ، مختلف قسم کے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ جتنی بھی ہم پریشان ہیں، جن کا کوئی نہ کوئی ایسے مسائل چل رہے ہیں جو نہیں پورا کر سکتے گھر کے اخراجات، یہاں تک کہ میرا تو بچے تھے چھوٹے چھوٹے تو فاقت تک آ گئی تھی نوبت، تو پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے تو حوصلہ بھی بہت دیا، ہمت دی، اور مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ میں کچھ سیکھ پاؤں گی، کچھ کر پاؤں گی اپنے بچوں کے لیے، لیکن انہوں نے بہت زیادہ میری جو ہے ہمت بندائی بہت زیادہ، تو پھر میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ تھوڑا بہت میں کر سکوں۔ لیکن پھر بھی جو ہے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں جابس بھی ملیں، جو ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی پھر میڈم کو بھی سپورٹ کی جائے کہ یہ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے نہیں کر سکتے اپنے سیلف فائنینس۔ ماہرین کے مطابق ذہنی مصروفیت اور معاشی خود کفالت ڈپریشن اور انزائٹی میں واضح کمی لاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے نفسیاتی مسائل کو اکثر نہ صرف نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ علاج کے لیے رجوع بھی کم کیا جا رہا ہے۔ مدیہ فرقان کا یہ ماڈل نہ صرف ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ خواتین کو معاشرے کا فعال اور کارآمد حصہ بننے میں بھی مدد دے رہا ہے۔ ہارلینز ڈیجیٹل کے ساتھ شہناز یوسفزئی، ایبٹ آباد۔